وفاقی کابینہ نے محرم الحرام کے دوران صوبوں میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق فوج کی تعیناتی صوبوں اور ضلع انتظامیہ کے زمینی حالات کے مطابق کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فول پروف سیکیورٹی کے لیے اہم اجلاس بھی طلب کر لیا۔ محرم الحرام کے دوران ٹریفک کنٹرول اور شہریوں کو متبادل راستے فراہم کرنے کا پلان تیار۔ سی ٹی او فرحان اسلم نے فیصل آباد میں 1394 وارڈنز تعینات کر دیے۔ یکم سے 10 محرم تک 77 عارضی اور 34 مستقل بیریئر پوائنٹس بھی قائم ہوں گے۔ فرحان اسلم کہتے ہیں کہ عزاداروں اور شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور صدر قومی یکجہتی کونسل مولانا طاہر اشرفی کی فیصل آباد آمد۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے ہمراہ علماء و مشائخ اور ڈسٹرکٹ کمیٹی اجلاس کی صدارت کی۔ محرم الحرام میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ علماء کا امن و امان قائم رکھنے کا عزم۔ ضلع انتظامیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ مولانا طاہر اشرفی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ دشمن کو محرم الحرام میں کسی تقریب کاری کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے محرم الحرام کے دوران صوبائی وزراء کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ صوبائی وزراء کی ڈیوٹیاں ڈویژنل سطح پر لگائی گئی ہیں۔ وزراء محرم الحرام کے دوران ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں موجود رہیں اور انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ رانا سکندر حیات اور عظمہ بخاری فیصل آباد میں انتظامات دیکھیں گے۔ کسان گندم کے بعد کپاس کی بوائی کر کے بھی رول گئے۔ حکومت نے کپاس کی بھی امدادی قیمت مقرر نہ کی۔ کسانوں کی امیدوں پر پانی پھرنے لگا۔ کسان کہتے ہیں کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ ایک طرف نان فائلرز پر پابندیاں، دوسری جانب غیر رجسٹرڈ افراد کو اضافی ٹیکس کے ساتھ کاروبار کی اجازت۔ ایف بی آر ٹیکس نیٹ میں اضافے میں خود بڑی رکاوٹ بن گیا۔ غیر رجسٹرڈ کارخانوں کا ریکارڈ ایف بی آر، فیسکو اور محکمہ سوئی گیس کے پاس موجود۔ ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈویژن بھر میں سینکڑوں غیر رجسٹرڈ افراد کارخانے چلا رہے مگر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تعلیمی بورڈ میں انتظامی سیٹوں پر تعیناتی کرنے کی صدا پنجاب اسمبلی پہنچ گئی۔ ایم پی ندیم صادق نے کہا کہ اعلیٰ انتظامی عہدے خالی ہونا تعلیم سے کھلواڑ ہے۔ تمام بورڈز میں متعلقہ کمشنر صاحبان کو چیئرپرسن کا چارج دیا گیا۔ تعلیمی بورڈز میں انتظامی عہدوں پر مستقل افسران کی تعیناتی کا مطالبہ۔ سرکاری اسکول پرائیویٹ انتظامیہ کے حوالے کرنے کے معاملات میں تیزی آ گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں دوسرے مرحلے میں 86 پرائمری اسکول متعلقہ افراد کے سپرد۔ سی او ایجوکیشن راحیلہ جمیل نے اسکول متعلقہ افراد کے سپرد کیے۔ محکمہ صحت اور تعلیم فیصل آباد کے مالی امور میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں رپورٹ۔ محکمہ صحت کے مالی امور میں 93 کروڑ سے زائد کی بے ضابطگیاں۔ محکمہ تعلیم کے شعبہ ایچ آر میں 9 اور گرانٹ سرکوں میں 20 کروڑ کی بے قاعدگیاں رپورٹ۔ آڈٹ رپورٹس اتھارٹیز کو ارسال، پیراز کے جوابات طلب۔ دوسروں کو ریلیف دینے والوں کو خود اپنی روزی روٹی کے لالے پڑ کے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے بعد ٹوبہ کو جنگ میں ضم کر دیا گیا۔ رجانہ روڈ پر واقع ویئر ہاؤس بھی بند، ملازمین کو اپریل کی آدھی تنخواہ بھی نہ مل سکی۔ ضلع میں یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد 21 رہ گئی۔ کھلے یوٹیلیٹی سٹورز پر ویرانیاں۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت برقرار۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چینی دستیاب نہ، آٹا، گھی اور دالیں موجود۔ ریلیف کی آس کے لیے آنے والے شہری مایوس۔ فیصل آباد ڈویژن کی قسمت بدلنے کی امید بر آنے لگی۔ روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے کاموں میں تیزی آ گئی۔ چینی اور فیصل آباد روڈ میگا پروجیکٹ کا 50% کام مکمل۔ 24 کلومیٹر روڈ کا 18 کلومیٹر سے زائد ارتھ ورک مکمل۔ 18 کلومیٹر سب بیس، 16 کلومیٹر سے زائد بیس ورک مکمل۔ 7 ارب سے زائد لاگت کے منصوبے پر اب تک 1800 ملین روپے کے فنڈز خرچ ہو چکے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 7 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے تعمیر۔ ون وے روڈ پر پیش رفت۔ فیسکو کو بجلی کے 500 سے زائد پول ہٹانے کے لیے 12 کروڑ روپے کے فنڈ جاری۔ رواں سال کے آخر تک کام مکمل کرنے کا ٹارگٹ۔ پول شفٹنگ کے دوران بجلی کی سپلائی معطل رہے گی۔
صنعتی شہر کے تاریکیوں میں ڈوبنے کا اندیشہ منڈلانے لگا۔ میونسپل کارپوریشن نے فیسکو کو 3 کروڑ کے بجلی بل ادا نہ کیے۔ فیسکو نے شہر کی اسٹریٹ لائٹس کے کنیکشن منقطع کرنے کا پلان تیار کر دیا۔ میونسپل کارپوریشن کو ادائیگی کے لیے 2 روز کا وقت دے دیا۔ قاتل مچھر کا خطرناک ڈنک نکالنے کے لیے انتظامیہ نے سر جوڑ لیے۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل طیب سمیع کی تانلے والا میں ڈینگی لاروا کی شکایت پر اظہار برہمی۔ ڈینگی کے ممکنہ مریضوں کی ٹریول ہسٹری پر بھی نظر رکھنے کی ہدایت۔ انٹمالوجسٹ کو اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کا حکم۔ انڈر رائٹ اپڈیٹ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ جڑاوالا میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے صحت کی دستک آپ کی دہلیز پر کا باقاعدہ آغاز افتتاحی تقریب ڈی ایچ او ہیلتھ دفتر میں منعقد ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گھورایا، لیگی رہنما بلال بدر چودھری، اصغر ڈوکر کی شرکت۔ شہر کی 5 یونین کونسلز میں گاڑیاں موجود ہوں گی۔ حاملہ خواتین کا معائنہ، الٹرا ساؤنڈ، بعد از چگی معائنے کی سہولت، سوکھڑے کا شکار بچوں کی اسکریننگ اور علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے ملک سکندر حیات کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد۔ صدر چیمبر ریحان نسیم کی صدارت میں کاروباری افراد سے ملاقات۔ کاروباری افراد نے ملاقات میں ایف آئی اے منسلک مسائل بارے آگاہ کیا۔ فیصل آباد ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان اور فیصل آباد ڈائی کیمیکل مارچنٹ ایسوسی ایشن کی 8ویں ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس۔ بزنس کمیونٹی اور ڈائی کیمیکل کمپنیوں کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر جہنگ علی اکبر بھنڈر کی صدارت میں اجلاس۔ صفائی کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ شہری اور دیہی علاقوں میں صفائی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ سرکاری اسکول پرائیویٹ انتظامیہ کے حوالے کرنے کے معاملات میں تیزی آ گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں دوسرے مرحلے میں 86 پرائمری اسکول متعلق افراد کے سپرد۔ سی او ایجوکیشن راحیلہ جمیل نے اسکول متعلق افراد کے سپرد کیے۔ محکمہ صحت اور تعلیم فیصل آباد کے مالی امور میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں رپورٹ۔ محکمہ صحت کے مالی امور میں 93 کروڑ سے زائد کی بے ضابطگیاں۔ محکمہ تعلیم کے شعبہ ایچ آر میں 9 اور گرانٹ سرکوں میں 20 کروڑ کی بے قاعدگیاں رپورٹ۔ آڈٹ رپورٹس اتھارٹیز کو ارسال، پیراز کے جوابات طلب۔ دوسروں کو ریلیف دینے والوں کو خود اپنی روزی روٹی کے لالے پڑ کے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے بعد ٹوبہ کو جنگ میں ضم کر دیا گیا۔ رجانہ روڈ پر واقع ویئر ہاؤس بھی بند۔ ملازمین کو اپریل کی آدھی تنخواہ بھی نہ مل سکی۔ ضلع میں یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد 21 رہ گئی۔ کھلے یوٹیلیٹی سٹورز پر ویرانیاں۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت برقرار۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چینی دستیاب نہ، آٹا، گھی اور دالیں موجود۔ ریلیف کی آس کے لیے آنے والے شہری مایوس۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پروگرام ستھرا پنجاب کے تحت کام کرنے والے صفائی ورکرز کے اعزاز میں تقریب۔ ڈسکورٹ میں تقریب کا انعقاد ایف ڈبلیو ایم سی اور کیئر سروسز کنسورشیم کے اشتراک سے کیا گیا۔ لیگی رہنما میاں قاسم فاروق کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔